جس عورت کو سب نے غلط سمجھا، کبھی کبھی ہم کسی انسان کے بارے میں بغیر جانے فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد حقیقت کچھ اور ہی سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جسے لوگوں نے حالات کی وجہ سے غلط سمجھا، مگر اس کے صبر، اخلاق اور اچھے کردار نے سب کی سوچ بدل دی۔ ایک عورت جسے سب نے شک کی نظر سے دیکھا، اگر ایسا کیا ہوا کہ پورا خاندان اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ رات کے وقت پورا شہر اپنی نیند میں ڈوبا ہوا تھا، سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کیونکہ گھر کا ماحول کئی دنوں سے عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرے بھائی ارحم کی وجہ سے گھر میں سکون ختم ہو چکا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی منگنی بڑی خوشی سے ہوئی تھی۔ سب کو امید تھی کہ جلد ہی اس کی شادی ہوگی، لیکن اچانک ارحم نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ والدین اسے سمجھاتے رہے مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ میرے والد کہتے تھے، بیٹا رشتے صرف 2 لوگوں کے نہیں ہوتے، 2 خاندانوں کی عزت بھی جڑی ہوتی ہے۔ لیکن ارحم خاموش رہتا اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ امی بھی کئی راتیں رو کر گزار چکی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اتنی اچھی منگنی ختم نہ ہو جائے، کیونکہ اس رشتے سے میرے لیے بھی ایک رشتہ جڑا ہوا تھا۔ میری منگنی بھی ارحم کے منگیتر کے بھائی فاض سے ہوئی تھی۔ اگر ارحم کا رشتہ خراب ہوتا تو میرے رشتے پر بھی اثر پڑ سکتا تھا۔ ایک رات گھر میں پھر شدید بحث شروع ہو گئی۔ ابو غصے میں کہہ رہے تھے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتاؤ، یوں گھر کا سکون خراب مت کرو۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہا، آپ لوگ مجھے سمجھ نہیں سکتے۔ اس رات مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں سوچتی رہی کہ آخر میرے بھائی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو وہ ہم سے چھپا رہا ہے؟ کیا وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے؟ مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کچھ دن بعد رات کے تقریباً 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی ابو بھی جاگ گئے۔ میں نے دیکھا ارحم دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود تھی۔ عورت کا سر جھکا ہوا تھا، لباس سادہ تھا اور چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بھائی یہ کون ہے؟ ارحم نے آہستہ آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے، میں نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ امی کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ابو غصے سے کانپنے لگے۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، ارحم تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہاری منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے، تم نے کسی کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ارحم نے نظریں جھکا لی اور بولا، ابو جان میں جانتا ہوں آپ ناراض ہوں گے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابو نے غصے میں کہا، کیسی مجبوری تھی؟ کیا تم ہمیں بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ عورت خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ آنسو۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ لوگ اس پر سوال اٹھائیں گے۔ ارحم اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ امی پریشان تھی اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ تھی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے رشتے کی تھی۔ اگر فہد کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو کیا وہ میرے ساتھ رشتہ قائم رکھیں گے؟ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے سنبھلے گا۔ رات بہت گزر گئی لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ میرے بھائی نے ایسا فیصلہ کیوں کیا جس نے پورے گھر کو پریشان کر دیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے اچانک میرے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ارحم اور اس کی بیوی آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ دونوں خاموش تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ میرے دل میں کئی سوال پیدا ہوئے۔ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ اس طرح چھپ کر رات کے وقت کہاں جا رہے تھے؟ میں نے سوچا شاید کوئی ضروری کام ہوگا،
کچھ دیر بعد میں نے دروازہ دیکھا تو وہ مکمل بند نہیں تھا۔ میں باہر آئی اور دروازہ ٹھیک سے بند کر دیا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ کچھ دیر بعد زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ مجھے لگا شاید ارحم واپس آ گیا ہے۔ میں نے بغیر زیادہ سوچے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ ایک غصے میں بھرا ہوا آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آدمی غصے میں بولا، وہ میری بہن کو لے کر گیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے بھائی کے فیصلے نے ایک نئی مصیبت کو جنم دے دیا ہے، اور اب اس کا سامنا صرف ارحم کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو کرنا پڑے گا۔ ارحم کے فیصلے نے ہمارے گھر کا سکون ختم کر دیا تھا۔ دروازے پر کھڑا وہ غصے والا آدمی بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ میرا بھائی کہاں ہے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ارحم اور اس کی بیوی رات کے اس وقت کہاں گئے ہیں۔ وہ شخص غصے میں کہہ رہا تھا، تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی ہے، میں اسے ہر حال میں تلاش کروں گا۔ اس کی آواز سن کر ابو بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے صورتحال دیکھی تو فوراً پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کون ہو اور ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے غصے سے کہا، میں زہد ہوں، اور جس عورت کو آپ کا بیٹا لے کر آیا ہے وہ میری بہن ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور آپ کا بیٹا اسے گھر سے لے گیا ہے۔ یہ سن کر ہم سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ امی نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زید نے کہا، آپ کے بیٹے نے پوری حقیقت جانے بغیر میری بہن سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ ایک ایسے مسئلے میں پھنس گیا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ارحم نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ اس نے ہم سے کچھ کیوں چھپایا؟ اور وہ عورت کون تھی جس کے بارے میں اب اتنی باتیں سامنے آ رہی تھیں؟ ابو نے زید کو پرسکون ہونے کا کہا اور بولے، ہمیں پوری بات بتائیں، صرف غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ زید نے گہری سانس لی اور اپنی بہن کی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہن نیلا ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن حالات خراب ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ کئی لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ زید نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچھ حالات ایسے تھے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ میں خاموش کھڑی یہ سب سن رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کروں۔ ایک طرف میرا بھائی تھا جس پر مجھے ہمیشہ فخر رہا تھا، اور دوسری طرف ایک شخص تھا جو اپنی بہن کے لیے انصاف مانگ رہا تھا۔ اتنے میں ارحم واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے زید کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، ارحم اب ہمیں سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ ارحم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ابو جان، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے صرف ایک مجبور عورت کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابو نے کہا، مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے بڑے فیصلے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم نے اپنے خاندان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ ارحم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ نیلا بھی خاموش تھی، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اس کہانی میں صرف ایک شخص قصوروار نہیں، بلکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں سمجھے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے دن گھر کا ماحول مزید خراب ہو گیا۔ رشتہ داروں کو بھی کچھ خبر ہو گئی اور ہر طرف باتیں ہونے لگی۔ میری اپنی منگنی بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ فات کے گھر والے اس سب کے بعد کیا فیصلہ کریں گے۔ میں نے فات سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں خوف تھا کہ شاید وہ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے اور میرے خاندان کو قصوروار سمجھے گا۔ اسی دوران ابو نے ارحم سے کہا کہ وہ حقیقت جاننے کے لیے نیلا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ جذبات میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن ہمارے لیے مزید کون سی حقیقتیں لے کر آنے والے تھے۔ ارحم کے فیصلے کے بعد گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔
ہر طرف پریشانی، سوال اور خاموشی تھی۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے بلکہ خود حقیقت معلوم کریں گے۔ انہوں نے نیلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ارحم کو بھی پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ صرف ہمدردی کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ کبھی کبھی انسان کو بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ نیلا کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے اپنے خاندان کی پریشانی بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ابو کو نیلا کے ماضی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن سے سب حیران رہ گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ نیلا نے اپنی زندگی میں بہت دکھ برداشت کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو ارحم کو معلوم نہیں تھی۔ نیلا کی پہلی شادی ختم ہو چکی تھی، مگر قانونی معاملات ابھی مکمل طور پر واضح نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے اس کا بھائی زید ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ ابو نے جب یہ سب سنا تو وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ نہ مکمل طور پر ارحم کو غلط کہہ سکتے تھے اور نہ ہی زید کی بات کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے بیٹے نے اتنا بڑا فیصلہ گھر والوں کو اعتماد میں لیے بغیر کیا۔ ادھر میری زندگی بھی ایک عجیب آزمائش بن چکی تھی۔ فہد کے گھر والوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اب میرا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایک شخص کی غلطی کی سزا پورے خاندان کو دے دیتے ہیں۔ کئی دن تک فہد کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آیا۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتی رہی کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک دن اچانک فہد کا فون آیا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو میرا دل توڑ دے، لیکن فہد نے بہت سکون سے کہا، میں جانتا ہوں جو ہوا وہ آسان نہیں، لیکن میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو صرف ایک واقعہ کی وجہ سے نہیں پرکھ سکتا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ حالات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ارحم بھی اپنی غلطی کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ نیلا سے بات کرتا اور کہتا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے چھپانے کی بجائے مل کر حل کرنا چاہیے، لیکن حالات ابھی بھی آسان نہیں تھے۔ زہد اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا اور ابو اپنے خاندان کی عزت اور سچائی کے درمیان راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک رات نیلا نے سب کے سامنے ایک ایسی حقیقت بتائی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کا گھر سکون خراب ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن میں کسی کی مجبوری نہیں بننا چاہتی۔ اس کی بات سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ شاید انہوں نے بھی نیلا کو سمجھے بغیر صرف ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن ابو اب بھی ایک سوال کا جواب چاہتے تھے کہ ارحم نے اتنی جلدی میں نکاح کا فیصلہ کیوں کیا، اور کیا وہ واقعی ہر حقیقت سے واقف تھا؟ اگلے دن جب اس سوال کا جواب سامنے آیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ ارحم نے جس حقیقت کو چھپایا تھا وہ اس سارے معاملے کا سب سے اہم حصہ تھا۔ ارحم نے جب اپنے والد کے سامنے پوری حقیقت بیان کی تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ نیلا کی زندگی کے حالات سے واقف تھا، لیکن اس نے جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بے سہارا عورت کو دوبارہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اسی لیے اس نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ زندگی کے بڑے فیصلے صرف اچھے ارادے سے نہیں بلکہ سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ کرنے چاہیے۔ ابو نے بیٹے کی بات سنی تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، کسی کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نیلا نے بھی سب کے سامنے کہا کہ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے کسی گھر میں پریشانی پیدا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، لیکن میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں صرف عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر گھر کے سب افراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آج سب کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے نیلا کو جانے بغیر صرف حالات دیکھ کر پرکھ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ ارحم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا اور اب کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتا تھا۔
نیلا نے بھی اپنے صبر، محبت اور اچھے اخلاق سے سب کے دل جیت لیے۔ جس عورت کو کبھی شک کی نظر سے دیکھا گیا، وہی عورت آج گھر کے لیے عزت اور محبت کی وجہ بن چکی تھی۔ ابو اور امی کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ کسی انسان کا ماضی اس کی پوری پہچان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار اور اس کی اعمال اصل پہچان ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی سکون واپس آ گیا۔ فہد نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حالات کو سمجھتے ہیں اور صرف لوگوں کی باتوں پر فیصلے نہیں کرتے۔ اس پوری کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں کسی انسان کو اس کے حالات، ماضی یا ظاہری شکل کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہر انسان کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی سب سے زیادہ مضبوط اور حوصلہ رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ہم نے یہ دکھایا کہ ہمدردی کے ساتھ عقل اور سمجھداری بھی ضروری ہے۔ کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے اہم فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ معاشرے کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ بیوہ، طلاق یافتہ یا مشکل حالات سے گزرنے والے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان عزت، محبت اور اچھے سلوک کا حق رکھتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی مجبوریوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جہاں ممکن ہو آسانی پیدا کرنا چاہیے۔ اس کہانی میں ہم نے ناظرین کو دکھایا کہ غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، لیکن سچائی، صبر اور اچھا اخلاق انسانوں کے دل بدل سکتے ہیں۔ زندگی میں آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن جو لوگ انسانیت، صبر اور سمجھداری کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی جیسے ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی سب سے بہتر انسان ثابت ہوتا ہے۔